مفعول ما یوز کرو جو ذکر کیا جاتا ہے بعد وا کے، واو بمعنی مع کے، المصاحبت معمول الفعل جو صحبت کرے یا ساتھ معنی دے فعل کے معمول میں، ٹھیک ہے. نحو جاء البرد والجباتی، آئی سردی اور کوٹ کے ساتھ. وجئت انا وزیدن، آیا میں اور زید. یہ کل بھی سبق پڑھا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جئت انا وزیدن اس میں نظر رکھیں. جئت فعل تو ضمیر بارز فاعل، زیدن مفعول، انا اس کا تاکید ہے، ٹھیک ہے. اب جئت تو ضمیر بارز فاعل، جئت تے میں جو فاعل میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جا جو ہے اپنے فاعل میں عمل کر رہا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے، تو فاعل کیا ہوا؟ 5 p.m. معمول جس میں عمل کیا جائے، ٹھیک ہے. اور وزیدن، وا کے بعد زیدن. اب زید ہے مفعول معہو، مفعول ما وا کے بعد آئے، ٹھیک ہے، جو فعل کے معمول میں مصاحبت کرے، یعنی اس کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے. تو جئت فعل آیا میں اور زید، آیا میں اور زید. اب معنی کی طرف دیکھیں. المفعول معہو، مفعول ما وہ ہے ما یذکر بعد الواو، جو وا کے بعد واقع ہو. کون سا وا کے بعد واقع کیا ہوا ہے؟ زید. کیا ہوا ہے؟ زید. بمعنی مع، واو جو ہے اس کی معنی مع کے معنی میں ہے، یہ اپنی معنی میں نہیں ہے، یہ بمعنی مع ہے. المصاحبت معمول الفعل، جو مصاحبت کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے فعل کے معمول میں. فعل کا معمول کون سا ہے؟ تا ضمیر فاعل، تا ضمیر بارز فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی معنی ہوگی جئت آیا میں و زید. زید کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ میرے ساتھ ہے، اس کی مصاحبت کی معنی میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ معنی کر لیتے ہیں. اب جئت فعل تو ضمیر بارز فاعل، تو کیا ہے؟ اس کا معمول ہے، تو معمول ہے. اب مفعول ما کیا ہے؟ یہ زید ہے. زید وا کے بعد واقع ہوتا ہے اور فعل کے معمول یعنی تو کے سے مصاحبت والی معنی دیتا ہے، اس کے ساتھ والی معنی دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آ رہی ہے؟ اب دو معنی دوبارہ دیکھیں. الفصل مفعول معہو، مفعول مع وہ ہے ما یذکر بعد الواو، جو وا کے بعد میں واقع ہو، بمعنی ما، وہ واو جو مع کی معنی میں ہو، یعنی ساتھ کی معنی ہو. کس کی معنی؟ مع للمصاحبت، یعنی مع معنی ساتھ والی معنی میں، المصاحبت والی. زید فاعل، زید فاعل نہیں ہوگا، یہ ہوگا مفعول مع ہوگا. کان آنے کا ہے لیکن ہے مفعول مع، ٹھیک ہے. یعنی فاعل کے ساتھ آ رہا ہے، فعل اس پہ براہ راست عمل نہیں کر رہا، بلکہ اس کے فاعل کے ساتھ والی معنی عمل کر رہا ہے، اس لیے مفعول مع ہوا. یعنی وہ مفعول جو فعل کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب دو صورتیں، ابھی کل بھی میں نے بتایا تھا، اگر ہم اس کو معطوف اور معطوف علیہ بنائیں تو یہ پھر اس کا فاعل ہوگا. کیا ہوگا؟ پھر فاعل ہوگا. اگر معطوف علیہ نہ بنائیں تو یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مفعول مع ہوگا. مثال کے طور ہم ترکیب کر جئت فعل تو ضمیر بارز، تو تاکید، انا مؤکد، تاکید اپنے مؤکد سے مل کر فاعل ہوا فعل کا. واو حرف عطف، زیدن، پھر زیدن پڑھا جائے گا، زیدن نہیں پڑھا جائے گا. زیدن اس کا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل کا، پھر ترکیب یہ ہوگی. اب مفعول مع کیوں بنا رہے ہیں؟ کل میں نے بحث کیا تھا، اب دوبارہ کرنے والا، آپ نے بات چھیڑی ہے. تو
اصل میں اگر ہم اسے معطوف اور معطوف علیہ کی معنی کریں تو میں بولوں جئت انا و زید، میں آیا اور زید آیا، ٹھیک ہے. پھر اس میں اگر معطوف معطوف رہیں گے تو پھر اس میں مصاحبت والی معنی نہیں رہے گی. یعنی اگر میں پہلے آؤں زید میں بعد میں آئے تو پھر بھی جئت انا و زید بولا جائے گا. اگر زید پہلے آتا ہے اور میں بعد میں آؤں پھر بھی جئت انا زید بولا جائے گا. اچھا دونوں ساتھ آ جائیں تو پھر بھی جئت انا و زید بولا جائے گا. اب مفعول معہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مصاحبت کا فائدہ ہوتا ہے. اگر میں بولوں جئت انا و زیدن نصب کے ساتھ مفعول معہ بناؤں تو اس کی معنی ہے کہ زید اور میں دونوں کٹھے آیا. تو مفعول معہ اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مصاحبت والی معنی نکلے. اگر ہم معطوف علیہ معنی اگر نکالیں گے تو پھر وہ مصاحبت والی معنی نکلے، آگے پیچھے والی معنی نکل آئے گی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے سے ہم مفعول معہ بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں مصاحبت والی معنی میں جب میں بولوں جئت انا و زیدن تو ہر کوئی سمجھ لے گا کہ یہ دونوں کٹھے آئے ہیں. اگر میں جو بولوں جئت انا و زیدن تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا بھلا پہلے زید آیا بعد میں آیا یا دونوں ساتھ ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے مفعول معہ کا فائدہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ مصاحبت والی معنی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس ترکیب میں یہ مفعول معہ بنے گا. آیا سمجھ میں جی؟ جئت انا و زید ای مع الجبات مع زیدن، یعنی جبات اور زید کے ساتھ، یعنی آگے پیچھے معنی نہیں لی جائے گی. ختم بات آگے کلیئر ہو گئی. اچھا فَإِنْ كَانَ فِعْلُ لَفْظًا جَازَ الْتَضَادُ، ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے. اب دو صورتیں ہیں، فعل لفظاً موجود ہے، دوسری صورت میں فعل لفظاً موجود نہیں ہے. پھر ہر ایک صورت کی دو صورتیں، فعل موجود ہے عطف کر سکتے ہیں ایک صورت، دوسری صورت عطف نہیں کر سکتے. اچھا فعل موجود نہیں ہے، لفظاً میں موجود نہیں ہے، معنوی ہے، عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی، وہ بحث کرے گا. وَإِنْ كَانَ فِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظاً میں موجود ہے، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور اس پر عطف کرنا جائز ہے، جاز العطف فیہ الوجہان، پھر 2 صورتیں ہوں گی. نصب والرفع، اس کو مفعول معہ کو نصب بھی دی جائے گی، رفع بھی دیا جائے گا. جب نصب دی جائے گی تو مفعول معہ بنے گا، اور رفع دیا جائے گا تو معطوف علیہ بن جائے گا. پھر دونوں صورتیں جائز ہیں. جئت انا و زیدن، جئت انا و زیدن دونوں پڑھنا جائز ہے. اگر زیدن پڑھیں گے تو ہم معطوف اور معطوف علیہ بنائیں گے، اگر زیدن پڑھیں گے تو پھر مفعول معہ بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ان کان الفعل لفظا وجاز العطف، اور عطف اس میں جائز ہو، ایک صورت عطف اس میں جائز ہے تو 2 صورتیں ہو جائیں گی. فی الوجہان النصب والرفع، نصب اور رفع. جئت انا و زیدن و جئت انا و زیدن دونوں پڑھنے جائز ہے. وَإِن لَمْ يَجِزْ الْعَطْفُ، اگر عطف نہیں ہے تو تعین النصب، تو پھر نصب ہی دیا جائے گا. پھر بولا جائے گا جئت و زیدن، جئت و زیدن. اب فرق کیوں ہوا؟ اس میں انا آیا، اس میں انا نہیں آیا. بھائی ایک بات سمجھیں، اگر ہم بولیں گے جئت انا و زیدن عطف دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم درمیان میں انا کو لے آئیں. جئت فعل جو ہے وہ مرفوع متصل ہے. کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے. تو اسم ظاہر کو ہم مرفوع متصل پہ عطف نہیں دے سکتے، کیونکہ مرفوع متصل پر عطف نہیں دے سکتے کیونکہ تو ضمیر جو ہے وہ کمزور ہے. کمزور کیا ہے کہ یہ اکیلا نہیں آ سکتا.
تو ضمیر یا تا ضمیر جو ہے ہمیشہ فعل کے ساتھ آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے. اس کمزوری کی نشانی کی وجہ سے ہم اسم ظاہر کو اس پر عطف نہیں دے سکتے. تو اب جب ہم عطف دینا پڑے گا تو ہمیں ایک مرفوع منفصل لانا پڑے گا درمیان میں، تب ہم عطف دے سکتے ہیں، ورنہ ہم عطف نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ہمیں اگر معطوف علیہ بنانے کی صورت نکالنی ہے تو ضمیر جو ہے مرفوع منفصل لانا پڑے گا. پھر ترکیب یہ ہوگی جئت فعل تا ضمیر مؤکد انا تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر معطوف علیہ، اور زید اس کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں جب ہم عطف دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ضمیر نکال لی، ایک منصوب مرفوع متصل ہم نے ضمیر نکالی، اب ہم عطف دے سکتے ہیں. جب عطف دے سکتے ہیں تو دونوں طریقے ہم پڑھ سکتے ہیں. جئت انا و زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، جئت انا و زیدن بھی پڑھنا جائز ہے، دونوں جائز ہو گئے. وَإِن لَّمْ يَجُزْ عطف، اگر عطف نہیں کہیں دے سکتے تعین النصب، تو پھر ہم نصب ہی دیں گے. جیسے جئت و زیدن، اب اس میں انا نہیں ہے، اب زید کو وا کے ذریعے تو ضمیر متصل پہ عطف نہیں دے سکتے، اس لیے اس کو مفعول معہ بنائیں گے، معطوف علیہ نہیں بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب گال سمجھا جی تام کھڑے مجھے مجھے لگا صحیح ہے جی نا، ٹھیک ہے. تو جئت انا جئت و زیدن بنائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آئی بابا؟ اب یہ صورت کب ہوئی؟ جب فعل اس لفظوں میں موجود ہو. دوبارہ معنی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا جَازَ الْعَطْفُ، اور فعل لفظاً میں موجود ہو اور عطف جائز ہو. يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اس میں دو طریقے پڑھنے جائز ہیں. النصب والرفع، نصب اور رفع دونوں دے سکتے ہیں. نحو جئت انا و زیدن و زیدن دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم عطف کر سکتے ہیں تو عطف بھی دینا جائز ہے، تو مفعول معہ بھی بنانا بھی جائز ہے. جئت انا و زیدن معنی مٹرین بابا 14. جئت انا و زیدن بولیں گے تو پھر معنی یہ ہوگی کہ پہلے زید آیا، پہلے میں آیا، سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اگر جئت انا و زیدن بولیں گے تو پھر مصاحبت والی معنی نکلے، یعنی دونوں ساتھ آئے، معنی تبدیل ہو جائے گی. سمجھ گئے بھائی؟ وَإِن لَّمْ يَجُزْ الْعَطْفُ، عطف جائز نہیں ہے تو تعین النصب، نصب کو معین مقرر ہو جائے گا نصب. جیسے جئت و زیدن، ختم. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، فعل معنی میں ہے، ٹھیک ہے. ایک جاز العطف، اور جاز العطف تعین العطف، اگر فعل لفظ معنی میں موجود ہے اور عطف کرنا جائز ہے تو پھر عطف ہی کیا جائے گا، اس کو مفعول معہ نہیں بنا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فعل معنوی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور عطف کرنا اس پر جائز ہے، عطف کرتے ہیں تو پھر ہم اسے مفعول معہ نہیں بنائیں گے بلکہ صرف عطف ہی کریں گے. سمجھ گئی؟ اب مثال میں خود سے آ رہا ہے. نحو ما لزید و عمر، ما لزید و عمر، یہ عرب اپنی زبان میں بولتے ہیں. ما لزید و عمر، ما تصنع زید و عمرا، اس کے لیے بولتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ بولتے ہیں، ما لزید و عمرا، یعنی عمر زید عمر کا کیا کر رہے ہیں. اگر بولیں گے زید عمر کیا کر رہے ہیں تو لفظ یہ بولتے ہیں ما لزید و عمرا، یہ بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے ما لزید و عمر، یہاں پہ عطف جائز ہے. ٹھیک ہے، زید معطوف علیہ، عمرن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور بنائے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ایسے فعل کا جو تصنع غائب ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دو صورتیں ہیں. پہلے ہم عطف کرتے ہیں تو کس پہ عطف ہوتا ہے؟ اسم ظاہر پر. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو عطف نہ کریں بلکہ اس کو مفعول معہ بنائیں تو کس کا بنے گا مفعول معہ؟ ایک فعل جو غائب ہے، فعل جو موجود ہے ہی نہیں،
یہ کمزوری والی حالت ہے، اسی لیے ہم کمزوری والی حالت نہیں لیں گے بلکہ اسم ظاہر پر اس کو عطف دیں گے، کیونکہ اس صورت میں طاقت والی حالت بن جاتی ہے تو کمزوری حالت نہیں لیں گے بلکہ اس کو عطف ہی تعین ہو جائے گا. ما لزید و عمر، ٹھیک ہے، تو اس پہ عطف ہوگا. دوبارہ پڑھ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، فعل معنی میں ہے، جاز العطف، اور اس میں جائز عطف جائز ہو، تعین العطف، تو وہاں پہ عطف کیا جائے گا، ما وہ مفعول فی ما وہ نہیں بنا جائے گا، جیسے ما لزید و عمر. وَإِن لَمْ يَجِزْ عطف نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں گے؟ تعین النصب، اب مجبوری ہے، عطف نہیں بن رہا تو پھر کیا کریں گے؟ مفعول ما بنا کر اسے نصب دے دیں گے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَجِزْ العطف تعین النصب، تو نصب مقرر ہو جائے گا، جیسے ما لک وزید، ما لک وزیدن، ما لک وزیدن، اصل میں یہ ہے، اصل عبارت ہے ما شأنک وزیدن، ما شأنک، تم اور زید کس حال میں ہو، تم اور زید کس حال میں ہو، ٹھیک ہے، شانما حال، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عطف کیوں نہیں دے سکتے جی بھائی؟ زیدن کو عطف دے رہے ہیں ہم لکا پر، کاف منصوب متصل ہے، کیا ہے؟ منصوب متصل ہے. بھائی منصوب متصل کا منصوب منفصل ہے ہی نہیں. پہلے تو جئت میں تو ضمیر بارز ہے، انا لے کر آئے تھے. اب منصوب مجرور متصل ہے، مجرور متصل میں مجرور منفصل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لام الجار کاف مجرور متصل میں مجرور دو ہوتے ہیں، یا مجرور حرف جار یا مجرور اضافت ہوتا ہے، اور تو مجرور منفصل نہیں ہے. اب مجرور منفصل نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائیں مجرور منفصل جو یہاں پہ دے کر اس کو طاقتور بنائے، ٹھیک ہے. تو اسے بنا نہیں سکتے، تو اس لیے لکا کو علماء اکرام فرماتے ہیں یہ لفظ کا جز ہے، یہ خود لفظ نہیں ہے، مجرور متصل لفظ کا جز ہے، اسی لیے لفظ کے جز پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے زید، زے، یہ دال لفظ کا جز ہے، ٹھیک ہے، تو جز پر عطف کرنا جائز نہیں. ابھی لکا کیونکہ یہ الگ سے آ نہیں سکتا اس لیے لفظ کا جز مانا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے. آتا تو پھر بولتے بھائی کمزور ہے لیکن دوسرے سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے ما لک وزیدن، ابھی لام حرف جار، ابھی کاف مجرور، جار اپنے مجرور سے متعلق ہوا شانک، شان، ما شان، اور کاف معطوف زیدن مفعول ما، وا بمعنی ما، زیدن مفعول ما، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل متعلق اور اسم مفعول ما سے مل کر جملہ فعل خبر ہوا، ٹھیک ہے. تو اصل عبارت کیا ہے؟ ما شأنک و امرن، ما شأنک و امرن. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، شان کا فعل ہے نا، شان اصل فعل ہے، شان اسم ہے، شان مضاف کا مضاف ہے، مضاف ہے ہمیشہ اسم ہوتا ہے. تو اس کی ترکیب میں نے غلط کر لی. ترکیب یہ ہے شان مضاف کا مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور زیدن مفعول ما ہوا، ٹھیک ہے. ابھی ہم کریں ما شأن کا. بھائی ہم یہاں پہ ایسے کریں، امرن کو کاف پہ عطف نہیں دے دیں، شان پہ عطف دے دیں، وہ تو اسم ظاہر ہے نا، اس پہ عطف دے دیں. تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایسا اس لیے نہیں کر سکتے تو پھر معنی خراب ہو جائے گی. اصل پوچھنے کا مقصد ہے کہ تمہارا حال کیا ہے اور زید کا حال کیا ہے. ما شأنک و امرن، اگر عطف شان پہ دے دے تو اس کی عبارت یوں بنے گی ما شأنک ما امرن. بھئی شان پہ تو عطف ہو گیا نا. عطف کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اس لفظ کو رکھ لیں. ما شأنک، اگر عطف شان پہ دے دیں تو اس کی عبارت یہ ہوگی ما شأنک ما امرن، تمہارا حال کیا ہے اور عمر کون ہے. یہ پوچھنے متکلم کا یہ مقصود ہی نہیں ہے، ایسے معنی خراب ہو جائے گی، یہ عطف ہم نہیں کر سکتے. ما شأنک و امرن، کیا حال ہے تمہارا اور عمر کا.
لأن المعنی ما تصنعو، چھوٹ اس کی معنی ہے ما تصنعو کیا حال ہے، دونوں میں اس میں تصنع اس میں تصنع آئے گا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ معنی پڑھ لیتے ہیں. فصل المفعول مع، مفعول مع وہ ہے ما یذکر بعد الواو، جو ذکر کیا گیا ہے واو کے بعد، بمعنی مع المصاحبتی، جو معنی مع ہے جو مصاحبت کی معنی میں ہے. مصاحبت معمول الفعل، جو مصاحبت کرے فعل کے معمول کے ساتھ. نحو جاء البرد والجبات، آئی سردی کوٹوں کے ساتھ، یہ سردی آئی تو کوٹ بھی آ گئے. جبو عربی میں جبا بولتے ہیں، ہم کوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کوٹ یا سویٹر. ٹھیک ہے، سردی آ گئی تو بازار میں کوٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وجیت انا وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ. ای مع جبات مع زیدن، یعنی زید جبات کے ساتھ اور زید کے ساتھ. فإن كان الفعل لفظا، اگر فعل لفظا ہے، جاز العطف، اور اس عطف بھی جائز ہے. تو یجوز فیہ الوجہان، اس میں دو صورتیں جائز ہے. النصب والرفع، نصب بھی دینا جائز ہے، رفع دینا بھی جائز ہے. النحو جئت انا وزیدن وزیدن، زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، زیدن پڑھنا بھی جائز ہے. وإن لم يجز العطف، اگر عطف جائز نہیں ہے، تعین النصب، تو پھر نصب پڑھنا مقرر ہو جائے گی. نحو جئت وزیدن. وإن كان الفعل معنی، فعل معنی میں ہے، جاز العطف، اور اس میں عطف جائز ہے، تعین العطف، تو عطف مقرر ہو جائے گا. نحو ما لک ما لزید وعمر. وإن لم يجز العطف، اور عطف جائز نہیں ہے، تعین النصب، پھر اس پہ نصب ہی پڑھی جائے گی. نحو ما لک وزیدن. ٹھیک ہے، یعنی وما شأنک ما لک وزیدن. ما شأنک و امرن کیوں لکھا، زید لکھے ہاں. ٹھیک ہے، کتابت میں تھی یہ. حالانکہ ما شأنک و زیدن ہونا کا. ٹھیک ہے، لأن المعنی ما تصنع کیا حال ہے یا کیا کام ہے. واللہ اعلم بالصواب. گال سمجھ میں اچھی. اگر فعل لفظاً ہو تو جاز عطف کرنا ہے، اور